مجھے یقین ہے کہ اس سب کے بعد وہ تمہیں ضرور قبول کر لے گا۔ اور اب کے حرم اس کا جواب سن کر مسکرایا تھا، پھر تہہ خانے کے زینے عبور کرنے لگا۔ جاوید کی بیٹی وہ کیسی لڑکی ہے؟ اور حرم زینے چڑھتے چڑھتے ٹھہر سا گیا تھا۔ سیاہ آنکھیں، گلابی نمی، زخمی آواز، صبح والا منظر نگاہوں میں ایک بار پھر سے دھواں بھر گیا تھا۔ اس نے خود کو بمشکل قابو کر لیا۔ وہ بہت خوفناک ہے۔ کیوں؟ طالوت کو ایسے کسی جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس نے اوپر چڑھ کر تہہ خانے کو لاک کیا اور پھر سبزہ زار پر آگے بڑھایا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن چکا کر چلتا وہ زیر لب بول رہا تھا، وہ لڑکی کسی سے ڈرتی نہیں ہے طالوت۔ وہ ظالم کا منہ توڑ کر رکھ دیتی ہے، پھنکارتی ہے، ایسی سنجیدہ آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ سانس تک رکنے لگ جاتا ہے انسان کا۔ زندگی میں اس نے کوئی 100 سے اوپر چانٹے تو لوگوں کو مار ہی دیے ہوں گے، اور زبان بہت بے رحم ہے اس کی زبان۔ اچھی بات ہے، اس ظالم دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو اتنا بے رحم تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس نے بھی اس بات سے اتفاق کر کے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، پھر ٹھہر کر دور سبزہ زار پر گرتی دھوپ کو دیکھنے لگا۔ اس کی بوری آنکھیں دھوپ کی تمازت تلے کانچ سی دکھ رہی تھی۔ وہ ایسی آنکھیں تھی کہ ان پر عاشق ہونے کو دل چاہتا تھا۔ وہ زاویار کا کہیں؟ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی طالوت۔ تم کب تک اس مسئلے کو یوں ہی لٹکا کر رکھنا چاہتے ہو حرم؟ اس کی آنکھوں میں زخم زخم سا تاثر اوپر آیا تھا۔ دوست نے دھوکہ دیا تھا اسے، دوست نے پیٹھ دکھائی تھی، دوست نے تکلیف کا گڑھا کھودا تھا اس کے لیے۔ وہ چاہ کر بھی ان کرپناک ساعتوں کو بھول نہیں پاتا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو یہ مسئلہ یوں ہی چلتا رہے گا، رکھتا ہوں اب۔ اور اس نے اگلے ہی لمحے کان میں لگا بلوٹوتھ نکال کر جیب میں اڑس لیا تھا۔ پھر داخلی روش عبور کر کے اپنی گاڑی تک چلا آیا۔ اسے آج رمیز کے آفس جانا ہی تھا، اپنے اس ایک عدد مکے کی معافی مانگنے۔ رمیز اپنے آفس میں براجمان بورڈ میٹنگ کی فائلز کی ورک گردانی میں مصروف تھا۔ اس کے آفس کے اندر چھن کر آتی دھوپ بہت شفاف سا عکس اجاگر کرنے لگی تھی۔ اس کے سامنے قیمتی فرنیچر کا ٹیبل رکھا تھا، اور ٹیبل سے پرے 2 عدد کرسیاں۔ گھومتی بادشاہی کرسی پر وہ خود براجمان تھا۔ اسی پہر اس کے آفس کا دروازہ بجا تو اس نے یس کہہ کر اندر آنے کا عطیہ جاری کیا تھا۔ احمد اندر چلا آیا۔ اس کی چال بنا چاپ کے تھی، خاموش، پر اسرار، لب ایک سیدھی سی لکیر میں بند تھے اور آنکھیں سیدھ میں دیکھنے کی عادی لگتی تھی۔ کیا رپورٹ ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ایک خاکی لفافہ اس کے عین سامنے رکھا تھا۔ رمیز نے ایک نگاہ اٹھا کر احمد کی جانب دیکھا تھا، پھر سر ہلا کر سیدھا ہو بیٹھا، ہاتھ آگے بڑھا کر خاکی لفافہ کھول لیا۔ وہ زار آباد میں بچ جانے والا سروائیور ہے۔ اگلے ہی پل رمیز نے بے یقینی سے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچنبھا سا ابھرا تھا۔ وہ اس بستی میں بچ جانے والے ان 3 بچوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں۔ وہ کہاں پلا بڑھا، اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، پھر وہ سہیل تک کیسے پہنچا، کوئی نہیں جانتا۔ جتنے لوگ زار آباد میں موجود تھے یا جو ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتے تھے وہ مر چکے ہیں۔ اس علاقے سے دور واقع ایجنسی میں معلومات کرنے کے بعد کچھ خاص پتہ نہیں چل سکا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ رمیز اپنی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر پرسوچ نگاہوں سے ہاتھ میں تھامی تصاویر کو دیکھنے لگا۔ ان بچوں کے گھرانے بھی نہیں بچے کیا؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکا۔ سارنگ نامی لڑکے کا خاندان تو بہت پہلے ہی منظر عام سے غائب رہا۔ اور زاویار؟ احمد نے ایک لمحے کا توقف کیا تھا۔ رمیز نے ایک ابرو اچکایا۔ زاویار اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔
میں نے اس کی ماں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش تو کی، معلوم ہوا کہ وہ نفسیاتی ہسپتال میں داخل کر دی گئی ہے۔ اس کا ذہنی توازن درست نہیں رہا۔ رمیز چند لمحات تک طالوت کی تصویر کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر دیکھنے لگا۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ اس ایجنسی کا اونر ہے، عزازیل ایجنسی کا۔ لیکن یہ وہاں ایک استاد کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ کسی کو بھی اس کی اصل حقیقت کے بارے میں علم نہیں۔ حرم کے دادا کا شاگرد رہا تھا یہ۔ اب اپنے نسیان کی وجہ سے اپنے گھر میں ہی رہتا ہے۔ ایجنسی کا چارج مشتاق افندی سنبھالتا ہے۔ اور یہ شاگرد رہا کس کا؟ سلیمان عریبی کا شاگرد تھا یہ۔ وہ ایک نجی ایجنسی کا گن مین تھا۔ یہ خود بھی اعلیٰ پائے کا شوٹر رہ چکا ہے۔ کافی عرصے تک ایک ٹرینر کی حیثیت سے کام بھی کیا ہے اس نے۔ لڑکے کے آس پاس معلومات بہت مبہم اور نامکمل ہیں احمد، لیکن میں اتنے عرصے میں کبھی اس کے اندر کوئی مشکوک بات محسوس نہیں کی۔ کیا مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ وہ جب بھی دوراہے کا شکار ہوتا احمد کی رائے لینا ضروری سمجھتا، اور تاریخ گواہ تھی کہ احمد کی رائے نے اسے کبھی رسوا نہیں کیا تھا۔ وہ جو بولتا تھا حقیقت سے قریب تر بولتا تھا۔ جذبات سے خالی بہت پریکٹیکل سی رائے ہوا کرتی تھی احمد کی۔ چارلس مینسن نے اپنی پوری زندگی میں 35 قتل کیے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی نارمل زندگی بسر کرتا رہا۔ ایڈمنڈ کیمپر قتل کیا کرتا تھا، پھر وہ اپنے قتل کیے گئے لوگوں کا سر کاٹ دیا کرتا تھا۔ اس نے 6-9 عمر لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ اپنی ماں اور دادی کو بھی نہیں بخشا۔ اور سب سے آخر میں ٹیڈ بنڈی، وہ قتل کو آرٹ سمجھ کر کرتا تھا، اور نہ صرف قتل کرتا تھا بلکہ وہ انسانوں کا گوشت بھی کھاتا رہا۔ آدم خور تھا وہ، لیکن بالکل نارمل انسانوں کے طور پر کئی سالوں تک انسانوں کے درمیان زندہ رہا۔ ہم کسی کو نہیں جانتے کہ وہ اندر سے کیا ہے۔ انسان وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، مجھے وہ خاصا مشکوک لگ رہا ہے، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ رمیز بالکل خاموشی سے اسے سر اٹھا کر دیکھ رہا تھا، پھر یکدم ہنس کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے احمد سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ احمد، تم اس کل کے لڑکے کو اتنے خوفناک قاتلوں سے تشبیہ دے رہے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو یار۔ لیکن احمد ان کی بات پر نہ ہی مسکرایا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی خوشگوار سا تاثر دیا تھا۔ وہ سپاٹ سیدھی آنکھوں سے سامنے تکتا رہا تھا۔ اسے اپنی جانب سے مزید کوئی بات رمیز کے گوش گزار نہیں کرنی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں وہ مشکوک لگ رہا ہے تو تم اس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہو اپنی تسلی کے لیے۔ جہاں تک رہی میری بات، تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سب باتیں اب قصہ پرینہ ہے۔ میں ان کی کھوج میں پڑھ کر اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اب جا سکتے ہو تم۔ احمد نے اس کی بات سن کر سر اس بات میں ہلایا۔ اگرچہ وہ رمیز کے اس فیصلے سے ناخوش تھا، لیکن اس نے پھر بھی کبھی اپنے مالکان کی نفی کرنا نہیں سیکھی تھی۔ اس لڑکی کو کال کر دی جائے سر؟ رمیز نے اس کی جانب سوچتی نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر اس کی نگاہیں احمد کے پیچھے دیکھنے لگی۔ پیچھے، کہیں بہت پیچھے، اس ایک آخری ملاقات کی جانب، جب جاوید اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ ایک یادگار ملاقات تھی، وہ ایک تلخ اور خوشگوار ملاقات تھی، وہ ایک بہترین اور بدترین ملاقات تھی۔ لیکن اس ملاقات کا اپنا ہی سرور تھا، اس ملاقات کا اپنا ہی لطف تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک جاندار وجود کو گلتے دیکھنے کا مزہ ہی الگ تھا۔ اس کی کیفیت کسی بھی کیفیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ خدا کو اس کے فیصلوں میں غلط ثابت کرنے کے لیے ہی تو ابلیس نے اس کی نافرمانی مول لی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کو دکھانا چاہتا تھا، وہ بھی مبین کو اس سمے کھڑا کر کے یہ حقیقت اسپر کروانا چاہتا تھا کہ وہ
کبھی بھی جاوید سے کمتر نہیں تھا، وہ جاوید کے مقابلے پر تھا، وہ جاوید سے عظیم تھا۔ لیکن پھر بھی عزازیل کی مسلسل ریاستوں کے بعد بھی زمینی خلافت آدم کو دے دی جاتی ہے، کیونکہ خدا کبھی اپنے فیصلوں میں غلط نہیں ہوا کرتا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں احمد کی جانب پھیری تھی، پھر اس کی لبوں کی تراش میں ایک تبسم سا گھلا۔ آدم سے اس کی جنت چھین لینے کا تبسم تھا وہ، اسے اس زمینی مصائب کے حوالے کر دینے کا تبسم تھا وہ۔ بالکل، دیر کس بات کی؟ اس کے لہجے میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ کسی کو بھی لمحے بھر کے لیے گنگ کر جاتی۔ لیکن پھر مقابل بھی احمد تھا، وہ جسے کبھی کسی ٹھنڈک نے گنگ نہیں کیا تھا۔ وہ اسی لمحے پلٹ گیا، اس نے آفس کا دروازہ عبور کیا اور پھر ایک پل کو چونک سا گیا۔ سامنے سے حرم چلتا ہوا آ رہا تھا، جیبوں میں ہاتھ اڑسے، مسکرا کر سب ورکرز کو سر کے خم سے سلام کرتا ہوا۔ ان سے جواباً مسکرا کر سلام کا جواب وصولتا ہوا، معصوم، بے ریا اور نرم سا۔ اسی پہر وہ اپنے قدموں میں الجھا اور اونتے منہ چکنی راہداری میں گر پڑا۔ احمد نے لمحے بھر کو آنکھیں سکیڑی تھی۔ جمشید نے کہا تھا کہ اس بندے کا توازن بہت اچھا تھا، وہ دھکا لگنے پر بھی نہیں گرا کرتا تھا، اور سامنے سے چل کر آتا یہ لڑکا تو اپنے ہی قدموں میں الجھ کر گرنے والا انسان تھا۔ کیا اسے واقعی رمیز کی بات پر اعتماد کر لینا چاہیے؟ یہ اس قدر بے وقوف سا لڑکا تو ہرگز بھی کسی انڈر گراؤنڈ کام کرنے کی صلاحیت سے بہرہ مند نہیں لگتا۔ حرم اب اپنے ہاتھوں پر زور دے کر اٹھ رہا تھا۔ پھر وہ ورکرز کا شکریہ ادا کرنے لگا جو اس کے گرنے پر اس کی جانب بڑھے تھے۔ احمد نے قدم آگے بڑھائے اور پھر حرم پر ایک اور نگاہ ڈالے بغیر اس کے ساتھ سے گزر گیا۔ حرم بھی آگے بڑھایا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں نہیں مسکرا رہی تھی، لب سیدھی لکیر میں بند ہو چکے تھے، اور نگاہیں محتاط سے انداز میں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ توازن قائم رکھنے والوں سے زیادہ توازن کو غیر متوازن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی جیسے جھوٹ بولنے والوں سے زیادہ سچ کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوا کرتا۔